پیدائشی احمدی ہوں، میرے سامنے نا، میرے سامنے یہ میں تمہارے سے زیادہ بڑا میں تو ٹھیک ہے نا، تو میں تو مان رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آردو وسلم نے جس کی پیشن گوئی کی تو اس کا نام تو بتائیں یہاں پہ لگاؤ 73 اس کا نام بتائیں آپ آپ مرزا غلام احمد صاحب کو مانتے ہیں نا، تو نام بتائیں نا، کیوں نہیں بتاتے آپ؟ نہیں، آپ نے کہا 73 یہاں پہ لگا دیں سر 73۔ میں نے ٹھیک ہے، تو آپ نے نہیں پڑھی 73 نہیں میں نے نہیں پڑھی۔ تو ٹھیک ہے، آپ جا کے پڑھ لیں پھر۔ نہیں تو آپ بتائیں، نہیں آپ ایک حدیث کا نام لے کے تو آپ بتا رہے ہیں اس میں یہ لکھا ہے بھی جو لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ طارق چوہان صاحب دیکھیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ اچھا آپ نے مرزا صاحب کی جس بیسس پہ مانا ہے وہ آردو وسلم کی پیشن گوئی کی بات مانا ہے یا نہیں مانا؟ ہاں بالکل۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کی ہی اپنے نام لے کر یا اپنی حدیث میں اس کی پیشن گوئی ہے کہ یہ سب کی ہے؟ ہاں چلے یہ بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں، کدھر سے سنائیں گے؟ حدیث سے یار سنانا چپ کر یار، سن۔ حدیث سے سنائیں۔ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں حقیقت میں ابتدا سے یہی مقرر ہے کہ مسیح اپنے وقت کا مجدد ہوگا اور اعلیٰ درجہ کی تجدید کی خدمت خدا تعالیٰ اس سے لے گا۔ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ مسیح اپنے وقت کا مجدد ہوگا، اور مرزا صاحب مسیح ابن مریم جو رسول اللہ بنی اسرائیل تو اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے۔ اور یہی آیت استخلاف میں مرزا صاحب نے جو تفسیر کی ہے کہ کم استخلف اللہ دینا من قبلہم سے مراد یہ ہے کہ وہ مجددین کا سلسلہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شروع ہوا، گو کہ وہ انبیاء کہلاتے تھے، اسی طرح کے سلسلہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش گوئی دی گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ہر صدی کا جو مجدد ہوتا ہے اس کا مقام نبی کا مقام ہوتا ہے۔ ایک حدیث انہوں نے یہ بتائی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ پھر انہوں نے تجلیات الہیہ میں یہ صاف فرما دیا کہ نبی سے مراد یہی کہ کوئی شخص وحی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہو۔ تو مرزا صاحب نے اس کے متعلق ہر مجدد کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ ظاہر نبی کا مقام رکھتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور اسی کو انہوں نے خلافت اسلامیہ طارق صاحب میرا بھی ایک سوال ہے آپ سے، اچھا پلیز عبداللہ صاحب مجھے ایک سوال کرنے دیں ان سے پلیز۔ میں نے طارق صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہر صدی کے مجدد کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا، آپ اس وقت جنبہ صاحب کی بیعت میں ہیں، تو کیا یہ مجدد جو ہے آئندہ جو یہ جماعت احمدیہ میں آئیں گے یا دوسرے فرقوں میں بھی آ سکتے ہیں؟ دیکھیں مرزا صاحب نے، اگر آپ نے پڑھا ہوتا نا مرزا صاحب کو لیکچر لاہور میں، انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ مجدد جو ہے یہ مجدد الف آخر ہے، اور اس کے بعد کوئی مسیح نہیں، کوئی امام نہیں جو اس کے ذیل کے طور پر ہوگا۔ یعنی اب جو مجددین کا سلسلہ ہے وہ صرف ان لوگوں کے اوپر آئے گا جو حضرت مرزا صاحب کو ان پر صحیح ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مرزائی خلافتی گدی کے ایمان والے نہیں، جو مرزا صاحب پہ صحیح ایمان رکھتے ہیں، صرف انہی کے کو تجدید دین کے لیے چنا جائے گا۔ اچھا، آپ یہ مانتے ہیں کہ اب تجدید دین جو ہوگی وہ حضرت مرزا صاحب کی بیعت میں آنے کے علاوہ کسی اور میں نہیں رہ سکتی؟ جی، تو یہ خلافت جو ہے یہ تو آپ حضرت مرزا صاحب کی بیعت میں ہیں، اور آپ کی نہیں ہے نا جماعت ہے، آپ خلافت ان نے سے تو علیحدہ صاف ہو کے کہہ کون دیا، سی مجددیت ظاہر کرنا چاہتے ہیں ابھی؟ اور بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مرزا خاندان کی گدی ہوگی، یا مرزا صاحب نے کہیں یہ فرمایا میرے پاس حضرت مرزا محمد خاندان کی رسول گدی اللہ صلی ہوگی؟ اللہ علیہ طارق چوہان صاحب ایک منٹ رکیں، طارق چوہان صاحب آپ نا حضرت وسلم پہ جب آئیں گے نا، سنیں ذرا، جب میں آپ سے حدیث مانگ رہا ہوں تو آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اپنی باری آئی ہے تو آپ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ گئے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کٹ اینڈ کلیئر، آپ بتائیں کہ 14ویں صدی کے ہی مسیح یا امام مہدی کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پیشن گوئی کی؟ صرف ایک کی ہی کیوں ہے؟ اس کو نبی اللہ کیوں قرار دی ہے؟ اور ساتھ میں مجدد بننے کے لیے اس کو ماننا اور اس کی بیعت میں ہونا کیوں ضروری ہے، یہ بھی بتائیں ذرا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے نہیں بتایا نا طارق چوہان صاحب، یار بکواس بند کرو، بکواس آپ نہیں، بکواس میرے ساتھ اب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے 5 منٹ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میں شرم نہیں ہے؟ آپ میں شرم نہیں ہے؟ آپ میں آپ کو نا پچھلے 3-4 مہینے بولنا شروع کرتا ہوں تو بکواس شروع کر دیتے ہو آگے۔ میں نے پوچھا کہ مرزا صاحب نے کیا کہا، مرزا صاحب نے کیا کیا؟ تمہارے باپ کا نوکر ہوں کہ میں تمہاری باتیں سناؤں؟ تو پھر بولیں کہ میں وہ جواب نہیں دوں گا جو میں پوچھ رہا ہوں، آپ اپنا مرضی جو جواب دیں۔ بھئی جو میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ دوں گا۔ آپ میں اتنی اخلاق نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی احمدی ہو جو مرزا صاحب کو مانتا ہے آپ اس کو روم دیتے ہیں۔ مرزائی کنجر خانہ کے پیدے وار ہو تم،
अभी तो मैं आपको रोन दूंगा, सबर करें इधर। आप इधर बैठ कर एमपीओ को जो कुछ शर्म कर लें कि जो आपके जिसको मुजद्दिद मानते हैं, जो मुजद्दिद मानते हैं, आप उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवाब नहीं देने देते? तुम्हारी जान क्यों निकलती है जब मैं जवाब देता हूँ? तो क्यों निकलती है तुम्हारी जान? जवाब दो मुझे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हदीस से जवाब दो। तुम्हें मैं जवाब देता हूँ तो आप गंदी बातें करते हैं और कहते हैं तकाजे से कि मेरी बात गंदी बातें भी सुनो। अच्छा, तारिक खान साहब मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब चाहिए कि किस मुजद्दिद की पेशनगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जुबान से की है, जिसको आप मानते हैं? जरा मुझे जवाब चाहिए। उन्होंने कहा हर सदी पे मुजद्दिद आएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हर सदी पे आएगा और हर सदी के मुजद्दिद को मानना है। हाँ, किसका नाम लेकर, किसकी पेशनगोई की है? पेशनगोई किसकी की है? हर सदी के सर पर मुजद्दिद आएगा, ये कहा है उन्होंने। मैं कह रहा हूँ कि पेशनगोई किसकी की है? सबकी की है। 14 की उन्होंने लिखे। हर सदी पे जब मुजद्दिद आएगा तो यही तो पेशगोई है, 4 सदी पे मुजद्दिद आएगा। तारिक खान साहब आप जवाब देना चाहेंगे? अब आप चुप करें, अब आपने सवाल किया ना, चुप आपने वही दोबारा कैसेट चलानी है कि मिर्जा साहब ने कहा है कि हर सदी के आएंगे। हाँ, तो आप लोग मिर्जा साहब को नहीं ना मानते? मैं मिर्जा साहब को मैं मानता हूँ ना, मैं तब तो उनको नबी मान रहा हूँ, उधर खड़ा हूँ डंके की चोट पे। मिर्जा खानदान की गद्दी के पैरोकार हैं। ठीक है, वो तो मिर्जा साहब की तहरीर सुनाई जाए ना, आपकी जान निकलती है उससे। आपने तहरीर, मुझे पता है। चले जी, हमें ये मुबारक, हम इस पे खुश है। आपको क्या दिया है? मिर्जा साहब है कि तुम लोग हो मिर्जाई खानदानी। तारक साहब आपको जमात से निकाला गया है। एक मिनट, तारिक जवान साहब, एक खिलाफत की बैत में थे पहले। तारिक सवाल का क्या फायदा जब जवाब हुआ है आपका? तारिक जवान साहब, अच्छा चलो ठीक है, आप देखें, इखलाक़े राय रखें, जो मर्जी आपका जो है वो करें। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको पिछले 3 महीने से नोट कर रहा हूँ, आपके सामने कोई अहमदी आता है जो मिर्जा गुलाम अहमद साहब को मुजद्दिद मानता है, आप उसकी इज्जत नहीं करते। आप क्या मिर्जा गुलाम अहमद साहब को मानते हैं? अब्दुल्ला साहब ये सुनो, अब तुम्हारी बात है, मैंने अभी आपको ना 3 महीने की औकात बताई है। साहब हमें भी बात करें। अब्दुल्ला साहब एक मिनट शहजाद साहब, सबर। ये देखें, मिर्जा साहब कह रहे हैं आप लोग 2 बात कर रहे हैं, चौहान साहब को मुकम्मल मौका दे बात करने। हाँ, क्या हो गया? ये बात तो सुनो मेरी। जी चौहान साहब बात करें। मिर्जा साहब कह रहे हैं खुलफा के आने को अल्लाह ताला ने क़यामत तक लंबा किया है, और इस्लाम में ये एक शर्फ और खसूसियत है कि इसकी तायीद और तजदीद के वास्ते हर सदी पर मुजद्दिद आते रहे और आते रहेंगे। शरीयत मोहम्मदिया में भी उसकी खिदमत और तजदीद के वास्ते हमेशा खुलफा आए और क़यामत तक आते रहेंगे। मलफूजात जिल्द 5 सफ़ा 551। यानी मिर्जा साहब कह रहे हैं ये जो खुलफा का तारिक चौहान साहब मैं आ गया हूँ, तारिक चौहान साहब मैं आ गया हूँ, अब आपके साथ मैं हूँ, ये 2 हैं तो मैं भी आप और मैं। यानी मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि जो खुलफा का सिलसिला है ये क़यामत तक लंबा है। और खुलफा का सिलसिला कौन सा है? ये मुजद्दिदीन का सिलसिला। और मिर्जा साहब 14वीं सदी के मुजद्दिद थे, और वो कह रहे हैं 14वीं सदी के मुजद्दिद को मसीह मौद कहा गया है, यानी मुजद्दिद का नाम मसीह मौद रखा गया है। तो मिर्ज़ा साहब का ये कहना है कि वो खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया के 13वें खलीफा हैं। अब 13वें के बाद 14वें ने आना है, बल्कि मिर्ज़ा ख़ानदान की गद्दी वालों ने वो मिटा के तो अपनी नई गिनती शुरू कर दी। अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला साहब, अच्छा देखिए इनकी बात सुन लीजिए सिद्धू साहब। एक मिनट सिर्फ तारिक साहब की बात में एक बात ऐड करनी है, फिर माइक म्यूट कर दूंगा। और ये एक मिनट दे दे बस, एक है, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूं। 2 बंदे आ गए हैं, कोई अपनी बात सुने, एक बंदा बात तो सुने आपकी। देखें, सुने मेरी बात शहजाद भाई, देख सुने एक सेकंड। जंबाज साहब एक है, सॉरी तारक भाई एक है। आप लोग में जिस एक बंदे ने बात करनी है ना, सिर्फ वही बंदा, 4 बंदे उन पे ना चढ़े। नहीं तारिक भाई एक नहीं है, तारिक भाई 2 है, मैं और तारिक साहब हैं। तारिक साहब अभी अब्दुल्ला नहीं पड़ता। सिद्धू साहब आप अपनी बात जल्दी कर लें। अब्दुल्ला साहब ने इनके सामने देखें, अब्दुल्ला साहब बात इतनी सी सादा सी है कि शहजाद खुरम साहब रुक तो जाए ना। अब्दुल्ला साहब और बात तो सुनिए। अब्दुल्ला साहब ने कहा, जंबा साहब ने भी तारक साहब भाई 1 मिनट रुक जब इनको निकाल दिया गया है जमात से, तो ये अलहदा से अपनी एक अलहदा ग्रुप बनाया है। चले मेरा सवाल ले लेना, मैं साबित होती है ये बताए तारक साहब। करते हैं सच्चाई साबित। अभी अब्दुल्ला मलिक साहब ने तारिक साहब को कहा कि आप तो बात ही नहीं सुनने दे रहे। मैं
سر ایک بات کر لیتے ہیں پھر میں میوٹ کر لیتا ہوں. ابھی عبداللہ صاحب نے نا طارق صاحب کو کہا کہ شہزاد بھائی کی سوال کا جواب دینا ہے. سدھو صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے آپ نے شہزاد بھائی کی جواب جی میں دیتا ہوں, میں دوں گا. اچھا ابھی عبداللہ صاحب نے نا طارق صاحب کو کہا کہ آپ کو مرزا صاحب کو مجدد مان کے کیا مل رہا ہے, آپ جہاں پہ بھی آپ کو خلافت گروپ والے یا نبی ماننے والے آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. یہی سوال میں آپ سے کر دیتا ہوں کہ آپ کو مرزا صاحب کو نبی مان کے میرے بھائی کیا ملا ہے؟ کون سی ایسی تعلیم ہے مرزا صاحب نے آگے آپ کو نہیں بتائی ہے؟ جی جزاک اللہ دیں جواب. یہ آپ ایم جی سے پوچھ رہے ہیں. میرا بھی تو سوال کا جواب دینا جو میں نے پوچھا ہے. ٹھیک ہے میں آپ کا نا میں آپ کا جواب دوں گا. میں سنیں میں آپ کا جواب دوں گا, میں اپنے ٹائم میں دوں گا, کمپلیٹ دوں گا آپ کا جواب. جی طارق صاحب اچھا سدھو صاحب ابھی ایک منٹ رکے نا. میں شہزاد صاحب نے جو سوال کیا ہے نا پہلے آپ اس کو ایڈریس کر لیں, پھر میرا ایک سوال ہے, پھر میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اب آپ کہہ رہے ہیں صاحب آپ ایک منٹ. طارق صاحب آپ نے تو اپنا بیان دے دیا نا, میں اس پہ اپنی رائے دوں گا. میں ابھی شہزاد بھائی کی کوشچن کے سدھو صاحب سے جواب لے رہا ہوں. ایک منٹ جی شہزاد بھائی کا کیا سوال ہے, میں نے تو نہیں سنا. میرا سوال یہ ہے طارق صاحب, آپ بھی خلافت کی بیعت میں تھے, جنبا صاحب بھی خلافت کی بیعت میں تھے. جب دونوں کو جماعت سے خلیفہ وقت نے نکالا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اپنا ایک علیحدہ گروپ بنایا ہے, اس کا کون جواب دے گا؟ ٹھیک ہے, اس کا جواب میں دیتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ یہ سوال ویسے ہی ہے جیسے مرزا صاحب پہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت میں ہوں, وہی والے میرے عقائد ہیں, تو پھر آپ نے یہ نیا عقیدہ کہاں سے بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ نہیں بلکہ میں ان کی جگہ آ گیا ہوں. ابن چراغ بی بی کو آپ نے ابن مریم کروا دیا. تو یہی اعتراض تو مسلمان کرتے ہیں مرزا صاحب پہ. مرزا صاحب اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آتا ہے نا, نہیں جنبا صاحب جواب دیں گے, مرزا صاحب تھوڑی جواب دیں گے, جنبا صاحب دیں گے نا جواب. مرزا صاحب اس کا یہ جواب دیتے ہیں چپ کر کے بات سنیں عبداللہ صاحب, چپ کر کے جب بات سنیں. خدا تعالیٰ کی طرف بات سے مکمل نہ ہو جائے آپ نہ ملتا ہے نا, پھر اس کو صحیح عقیدے کا پتہ چلتا ہے. ورنہ جب بھی انبیاء آتے ہیں اس سے پہلے لوگ قائم ہوتے ہیں اپنی عقیدہ پر, اور وہ غلط عقیدہ ہوتا ہے, لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا. جب انبیاء آتے ہیں, خدا کے مرسل آتے ہیں, اور وہ خدا تعالیٰ سے وحی پا کر علم لے کر آتے ہیں, تو پھر انسانوں کو پتہ چلتا ہے کہ جس عقیدے پر ہم قائم ہیں وہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مجدد کی حیثیت سے مسیح موعود کہا ہے. وہ فرماتے ہیں پھر جب میری عمر 40 برس تک پہنچی تو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف کیا, اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے 40 برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آ پہنچا. تب خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ سے میرے پر ظاہر کیا کہ تو اس صدی کا مجدد اور صلیبی فتنوں کا چارہ گر ہے, اور یہ اس طرف اشارہ تھا کہ تو ہی مسیح موعود ہے. پھر اسی زمانے میں خدا نے میرا نام عیسیٰ بھی رکھا. چنانچہ براہین احمدیہ کے صفحہ 241 میں میرے مسیح موعود ہونے کی طرف اشارہ ہے. روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 284. اچھا طارق صاحب, یہاں پر آپ نے ایک غلط بیانی کی ہے, میں وہ پلیز سب پہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں تاکہ سننے والے سن لیں, میری بھی تو سن لیں نا. آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ پہلے اس سے اہل سنت میں ایک عقیدے پہ قائم تھے, اس کے بعد آپ نے دعویٰ کیا ہے, اور اہل سنت نے بھی یہی اعتراض اٹھایا تھا کہ آپ تو پہلے اہل سنت تھے, اب کیوں دعویٰ کر رہے ہیں. آپ نے اس کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. میں نے آپ سے عرض یہ کی تھی, آپ خلافت کی بیعت میں تھے پہلے, آپ یہ کہتے تھے کہ میں ایمان رکھتا ہوں خلیفہ وقت میں کہ جو وہ بات کہیں گے وہ سچی ہے. طارق بھائی کو بھی ہدایت آ گئی, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. ابھی تو اس کا جواب جب نکالا گیا ہے جماعت سے اسی خلیفہ وقت نے, جب ان کو نکالا ہے, جب نکالا نہیں تو جھوٹ بول رہے ہو, جب نکالا جھوٹ بول رہے ہیں آپ. طارق صاحب کو ہدایت آ گئی, دونوں کو خارج کیا گیا ہے جماعت سے. جب مرزائی خلیفہ کو میں فاسق کہتا ہوں کیسے رہ سکتا تھا؟ عقل کی بات ہے یہ. نہیں طارق صاحب آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی؟ سدھو جٹ صاحب ان کو خلیفہ وقت نے خارج کیا ہے, وہ خارج کیا تھا ان کو. شہزاد خرم مجھے خارج نہیں کیا, میں جنبا صاحب کو جب میں نے مانا تو پھر میں جماعت سے نکلا, کیونکہ اگر میں مرزا مسرور کو فاسق خلیفہ کہتا ہوں
تو اس کی بیعت میں کیسے رہ سکتا بھائی ٹھیک ہے طارق صاحب ہو گیا، آپ کا جواب ہو گیا۔ طارق صاحب آپ رہے ہیں آپ دونوں یہ اب آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو نبی مان کے کیا ملا، ان دونوں سے پوچھیں ذرا، ہم سے پوچھے جا رہے ہیں، اب یہ بتائیں نا۔ خلافت نے ان کو نکالا ہے جماعت سے۔ اچھا چلو چلیں خدا کی نا شہزاد کو مجھے جانتا ایک سیکنڈ سدھو بھائی، آپ تو طارق بھائی کا شہزاد بھائی، بتاؤں کیا بات ہے، اگر جمبا صاحب کبھی خلافت میں تھے نا، یہ ویسا ہی کام ہے جیسے مرزا صاحب نے کہا کہ مشرکانہ عقیدے کے اوپر کیا اس کا نام میں قائم تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو سا ہے وہ حیات عیسیٰ کے بالکل نا مرزا صاحب قائل تھے، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے مجھے یہ جواب دینا ہے کہ ایک بندہ ایک حیات عیسیٰ کا قائل ہو اور بعد میں اس کو مشرکانہ عقیدہ کہے، تو وہ ایک مشرکانہ عقیدے کے اوپر قائم ہو کے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ذیشان صاحب یہ پہلی بات ہی جھوٹ کی ہے اچھا ٹھہر جائیں، انہوں نے حضرت مرزا صاحب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے یہ بات گھڑی ہے اپنے پاس سے، کوئی تو بات ہم کہتے ہیں، شان بھائی کی بات کر رہے تھے، یہ ایک بیعت میں شامل تھے، ان کو خلیفہ وقت نے اس وقت نکالا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو آسمان جماعت سے خارج کیا ہے، پھر انہوں نے اپنا علیحدہ سے بنایا۔ مرزا صاحب 52 سال تک مشرکانہ عقیدہ پہ رہے، تو ایک مشرک کو خدا نے نبی بنا دیا۔ کہیں بھی نہیں طارق چوہان صاحب، طارق چوہان صاحب، یہ میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ 3 مہینے سے میں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں، ابھی جس طرح ذیشان صاحب نے بولی ہے بات، آپ ایک دم ہائپر ہو کے مرزا صاحب پہ چلے گئے ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ میری سوال کا جواب نہیں دیا، دے رہا ہوں نا، آپ مجھے جواب دیں، مجھے موقع دیا کسی نے کہ بولو کہ عبداللہ بولو، جواب دو، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ طارق صاحب ایک منٹ ذرا عبداللہ صاحب سے جواب لے لینا اس بات کا کہ ان کو مرزا صاحب کو نبی مان کے کون سی ایسی نئی چیز ملی ہے، ہمیں بتائیں نا ذرا، جی بتائیں عبداللہ صاحب۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ طارق چوہان صاحب میرے سوال کا جواب دیں گے؟ میں اگر جواب دے دوں جی ہم دونوں دیں گے، اور ہم قسم اٹھا کے بتائیں گے کہ ہمیں جماعت سے نہیں نکالا۔ نہیں، وہ میں نے خود پوچھا پتہ نہیں کہ چل گیا جماعت، تھا۔ میرا سوال ہے ہی نہیں ہے کہ جماعت سے نکالا ہی نہیں، میرا سوال ہی ڈیفرنٹ تھا جو میں پہلے کر رہا تھا۔ چلیں آپ کا جو سوال ہوگا ہم دونوں جواب دیں گے، آپ بتائیں آپ کو کیا ملا نبی مان کے؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ جمبا صاحب کو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو مجدد مان کے کیا ملا، آپ بھی بتا دیں ذرا۔ ٹھیک ہے، میں پہلے بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مانا ہے، سب سے پہلے تو اسلام کو بتا دوں۔ اب میں نے طارق چوہان صاحب سے جو سوال کیا تھا اسی کو میں تھوڑا سا بھائی مرزا صاحب اب بتا رہا ہوں نا، جواب بتا رہا ہوں نا، صبر کر۔ طارق چوہان صاحب کو چھوڑ دیں، طارق چوہان صاحب کو چھوڑ دیں بھی آپ۔ دیکھیں یہاں تو آپ مجھے کہیں کہ 1 منٹ ہے، آپ اپنا مرضی سے جواب دے لو، آپ یہ تو نہیں اب آپ کہہ سکتے نا کہ میں بھی اپنی مرضی سے جواب دوں، جیسا طارق صاحب کہہ رہے ہیں۔ سمجھا کریں، اس طرح کاؤنٹر کرنے کی کوشش نہیں، دیکھیں ہم بھی میرے ساتھ مانتے ہیں، میں جواب دینے لگتا تھا تم بول پڑتے تھے۔ نہیں، آپ دیکھیں میں نے آپ سے ڈائریکٹ پرٹیکولرلی حدیث سے سوال کیا تھا، آپ نے مرزا صاحب سے جواب دیا، میں اس لیے آپ سے رائے حق میں آپ سے اختلاف کر رہا تھا، مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ مرزا صاحب کی کتاب پڑھیں یا اچھا چلیں بتا دیں 15 سیکنڈ ہو گئے آپ کے، مرزا صاحب کو سب سے نبی مان کے کیا ملا؟ جی ٹھیک ہے سنیں، طارق صاحب ذرا سن لئیے نا، میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس لیے پہلے مانا کیوں ہے یہ پہلے بتا دیتا ہوں، پھر جواب آپ کے بھی آتا ہوں کہ جس مجدد کی یا جس نبی کی پیشن گوئی کی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی اپنے بعد نبی کی پیشن گوئی کی ہے، اور اس کو جو بھی آپ کہیں مجدد کہیں یا جو مرضی کہیں، لیکن اس میں آپ کو کنڈیشن یہ لگائی تھی کہ اس پر وحی ہوگی اسی ایک ہی شخص پہ، ٹھیک ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبی اللہ عیسیٰ قرار دیا۔ میرے بھائی آپ سنیں تو صحیح ہے، جواب دے رہا ہوں، میں نے اس شخص کو مانا، یہ تو ساری آپ میں حدیثیں بتا رہے ہو نا، آپ بتا رہا ہوں، صبر کرو نا، پہلے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کو مانا کیوں، کیونکہ ایک کی پیشن گوئی کی تھی، سنیں تو صحیح ابھی پہلے، پھر میں نے جب مانا ہے تو میں نے ان کو مانا اس بیسس پہ کہ آپ نے پہلے دعویٰ کیا، جو آپ کا دعویٰ تھا اس میں آپ سچے اس لیے اترے کہ آپ کی پہلی جو زندگی تھی وہ بالکل پاک، اور آپ کے جو عبداللہ صاحب آپ کو کیا ملا، آپ کو کیا ملا؟ جی آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اپنے آپ دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا وہی مسیح ہوں جس کا پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھی جس طرح باتیں، تو اس میں بتایا تھا کہ جو فرقہ بازی ہو جائے گی اس وقت ایک امام آئے گا جو آپ کو ہدایت دے گا، اس کو امام مہدی کہے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو بتا رہا ہوں جو قرآن مجید کی قرآن مجید حدیثیں بتا رہے ہیں، میں آپ ایک منٹ بتا رہا ہوں، تو میں میرے لیے اوبلیگیٹری ہے کہ میں قرآن اور حدیث سے جواب دوں گا، سنیں سے
آپ جو غلط عقائد امت میں تھے، آپ پہلے تو سب سے پہلے ان کا رد حضرت مسیح موعود علیہ کون سے غلط عقائد تھے؟ کون سے کون سے غلط عقائد تھے؟ ہاں جی کون سے؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہنسیں آپ. 52 سال تک مشرکانہ عقیدہ پہ رہے مرزا صاحب. ٹھیک ہے نا، میں جواب دے رہا ہوں نا. آپ جواب طارق صاحب مجھے ثابت کر دیں کہ 52 سال بات یہ سدھو صاحب جواب سننے نہیں میں سننا. مان جاؤں بولا ہے بھائی میں بول رہے ہیں. صاحب جواب دینے نہیں دیتے. 52 سال تک نہیں رہے. اچھا کون سے غلط عقائد کون سے تھے؟ ٹھیک ہے نا، اسی پہ آ رہا ہوں. سب سے پہلے جو کرسچنز کے ساتھ ہمارے جو ڈیبیٹس ہیں جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ثابت کرتے ہیں، اس میں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن حدیث سے آلریڈی یہ ثابت ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا ملا میرے بھائی؟ آپ کو کرسچن کو مرزا صاحب نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا تھا، یہ تھا وہ تھا فلان تھا، وہ چھوڑ دیں. آپ کو کیا ملا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے یہ ملا کہ میرا تقویٰ کا معیار بڑھ گیا. ایک جو نبی کی تو وہ تو خصوصیت قرآن ہوتی ہے. نہیں وہ تو قرآن میں آلریڈی تھا. تقویٰ کا معیار یاد رکھی انہوں نے. اور سنیں تو صحیح نا طارق سبحان صاحب، اب آپ اس طرح کی بات کریں گے نا تو آپ کی سوچ ہے کہ میں کتنا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں دوں گا نہیں آپ کو. میں آپ کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ مسیح کو مانتے ہیں، کم از کم اتنی غیرت رکھتا ہوں. آپ کی طرح بغیرت نہیں ہوں کہ میں 70-80 سال کا ہو جاؤں گا اور میں یہ بکواس کروں گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اگر جواب سننے کے لیے ہمت نہیں رکھتے نا تو جواب سنتے ہیں. بڑی بغیر تھی. ٹھیک ہے نا، ابھی وہ تو آپ کو ایک مل گئی ہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ کروڑوں کی جماعت میں سے اگر آپ کو ایک کیس مل جاتا ہے تو اس پر آپ ڈنڈورا پیٹتے ہیں. کتنے بھی ہوں وہ گندی نالی کی چیزیں جانتی ہیں. یار میں جواب دے رہا تھا تو مجھے اس نے ایک جھوٹ بولا. اس نے کہا آپ نے سدھو صاحب نے سوال کیا، میں اس کا جواب دے رہا تھا. آپ درمیان میں آپ نے یہاں پہ ایک جھوٹ بولا، میں بتا دوں. اچھا مرزا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ میں نے جھوٹ بولا یا نہیں. میں تو سدھو صاحب کو جواب دے رہا ہوں. کیوں میں سن رہا ہوں نا. آپ ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے. آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے. یہ آپ کے طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا عبداللہ بھائی آپ بھی ایک منٹ رکیں. طارق صاحب آپ بھی ایک منٹ رک جائیں. ایک منٹ رک جائیں. بہتر یہ ہے کہ طارق بھائی آپ تو ماشاءاللہ بڑے بھی ہیں اور آپ اس براڈ کو آپ سمجھتے بھی ہیں. 1 بائی 1 کر کے بات کرنے، وہ سننے والوں کو بھی کم از کم مزہ آئے گا کہ بات اصل میں کیا ہے. طارق بھائی، طارق صاحب بتانے دیں. اچھا طارق صاحب دیکھیں آپ مطلب ٹرن بائی ٹرن کر لیں نا، مطلب ٹرن بائی ٹرن کر لیں تاکہ وہ بات نا پھر کمپلیٹ ہو سکے. ایسے تو کسی کو مجھے سمجھ نہیں آنا. ٹھیک ہے ولید بھائی، مجھے نا کال آ گئی تھی، میں سن نہیں سکا. طارق صاحب دیکھیں آپ ہمارے بزرگ ہیں، محترم ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. یہ عبداللہ جو مرضی کہے. عبداللہ بھائی آپ نے کچھ بتایا کہ آپ کو کیا ملا مرزا صاحب کو نبی مان کے؟ سدھو صاحب آپ نے سوال کیا نا، پلیز آپ نے ایک یا کوئی 1.5 منٹ سن لیں جواب، کیونکہ میں 5 منٹ سنوں گا، میں 15 منٹ سنوں گا، لیکن آپ مجھے نا یہ چھوڑ دیں. میں جواب دے رہا تھا، آپ نے درمیان میں کہا کہ نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جی میں نے مرزا صاحب کو نبی مانا تو میں نے سچ بولنا شروع کر دیا، یا میں نے یہ کرنا شروع کر دیا. یہ بات قرآن میں نہیں تھی، مجھے مرزا صاحب نے بتا دی. آپ نے یہ کنڈیشن لگائی، سنیں تو آپ نے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ جو بات قرآن میں نہ ہو مجھے خالی وہی بات بتاؤ. کیا بات کر رہے ہو یار سدھو صاحب؟ جب آپ یہ یقین رکھتے ہو کہ قرآن مجید مکمل دین ہے تو پھر آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں قرآن مجید سے باہر بات کروں. میں آپ سے سمپل کوسچن پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کو نبی مان کے آپ کو کیا ملا؟ تو میں جواب دے رہا تھا نا، جواب دے رہا ہوں، سن تو لو یار. جی دیں، چلیں دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نبی آتا ہے وہ ایک جو اخلاقی حالت ہوتی ہے، تقویٰ کا معیار ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں میں جو پہلے سے یا بھٹک گئے ہوتے ہیں یا ان میں غلط عقائد آ جاتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے. تو میرا نزدیک آپ سوال جواب نے سنے. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ درمیان میں ٹوکیں گے یا آپ کی کیا رائے ہے، کیا حساب کتاب ہے. میں نے اپنا سوال آڈینس کو دینا ہے یا آپ کو دینا ہے پلیز. تو پہلی بات میں نے یہ کہا ہے کہ جو ہماری جماعت جو جماعت جس میں حضرت مسیح موعود کو جو مسیح مانتا ہے ان کا تقویٰ کا معیار کمپیریٹیولی تقویٰ کا معیار، پھر اس میں ندا نصر کو انصاف کیوں نہیں ملا جب اس نے آگے بتایا آپ کے خلیفہ صاحب تقویٰ کا معیار. طارق سبحان صاحب، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ولید صاحب یہ دیکھ لیں، میں جواب دے رہا تھا لیکن میں اب نہیں دوں گا. عبداللہ بھائی یہ ان کی اوقات ہے. میں اس لیے بولنے لگا ہوں، آپ 1 منٹ ویٹ کریں، 1 منٹ میوٹ کریں تاکہ میں ان کو پہلے نا تھوڑا کر لوں. ٹھیک یار، دیکھیں میری بات سنیں سدھو جٹ صاحب اور یہ طارق جوہان بھائی، یہ اچھی بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے کہ وہ بیچارے اکیلے بات کر رہے ہیں. میں انہیں بیچارہ ہی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اکیلے بات کر رہے ہیں. وہ جو بھی بات کر رہے ہیں آپ ان کی بات سننے کے بعد اس پہ اپنی بات بھی کر لینا. ایسے کیا فائدہ، ورنہ ایسے نیچے اتار دیتے ہیں آپ پھر لگی رہیں گے. چلیں ٹھیک ہے ولید بھائی، آپ
मोहतरम है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ जी, तो आप लेकिन सवाल प्लीज करें ना, आप उनको कम से कम जवाब का मौका देना यार, आप तो मौका नहीं दे रहे। चलें इनको जवाब, मैं आपको अपना सवाल कर देता हूँ। इन्होंने ना तारिक साहब जो है ना मेरे मोहतरम है, मैं इनको अपने बुजुर्ग समझता हूँ, बेशक इनके अकायद जो भी हैं, मेरे जो भी हैं, जैसे भी हैं। इन्होंने तारिक साहब से सवाल किया था कि आपको मिर्ज़ा साहब को मुजद्दिद मान के क्या मिला। तारिक साहब ने जवाब दिया, वही सवाल मैंने इनके आगे सब जब रखा है ना, तो फिर ये जो है ना कभी वो बताते हैं जी वो फलानी चीज़ टमकानी चीज़। अब आप वही सवाल इनको कर दें, मैं जवाब ले लेता हूँ। गलत बयानी कर रहे हैं सिद्धू साहब, आप सिद्धू जाट साहब, आपके सवाल का जवाब पता क्या? नहीं मैं जवाब दे देता हूं इनको। नहीं, एक मिनट शहजाद भाई, एक मिनट सवाल का जवाब ये है, सिद्धू जाट साहब एक मिनट सुन लें जरा। आपके सीधा सा सवाल का जवाब ये है कि खुदा ताला मिला है खिलाफत की बहस है, ठीक है? तो ये अपना उससे पहले, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, उससे पहले आप प्लीज जरा साइड पे नहीं था, तौहीद पे यकीन नहीं था आपका? ओ, आपको कौन सा खुदा मिलेगा? किस फिरके की बुनियाद पे आप करेंगे? आप कह रहे हैं पहले खुदा की क्या हुआ था के साथ शिरक शामिल करने पड़ेंगे। नहीं आप करें नहीं देखिए, आप कह रहे हैं बैत में आए हैं, इनके साथ शामिल हो और उस तरह से प्यार करें अल्लाह ताला को। आप जो जवाब दे रहे हैं कि खुदा ताला मिला है, तो आपका क्या मिर्जा साहब से पहले तौहीद के अकीदे पे यकीन नहीं था? आप कहते नहीं था, मान लेंगे। हर खलीफा जो है पहले खलीफा की बैत में होता है और खुदा ताला मिलता है, और ये खुदा ताला का सबूत है जमात अहमदिया के साथ, खुदा ताला खिलाफत के साथ है, समझे? अकीदा तौहीद पे पहले यकीन नहीं। दावा कोई होती है दलील, कोई दावा कोई दलील होती है? तुमको मैं मलका एलिजबेथ हूँ जो शोर से करो तो मान लेंगे तुम्हें। दावा करने से क्या? खुदा ताला ने हमें हजार सबूत तुम्हारा दिए क्या है हैं मिर्जाई कंजर कि खान? खुदा ताला जमात के साथ और है, तारिक चौहान साहब खिलाफत के साथ है खुदा दोबारा ताला। याद कराऊंगा, आपको अगर सबूत नहीं मिले, आपकी आपने सवाल किया, जवाब आप सुनते नहीं है। हमने तो अभी सवाल किया ही नहीं है, अभी तो हम बात करेंगे तो आपकी हाल जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब्दुल्ला भाई सुने मेरी बात। आपने अगर जवाब देना है ना इस बात का कि आपको मिर्जा साहब को मानकर क्या मिला, आपके पास टाइम है, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। आप अपनी बात मुफस्सल तरीके से वली साहब मैं बताता हूँ ना, मैंने 3 दफा जवाब देने की कोशिश की, लेकिन दरमियान में कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं टोकेगा। मैं बताता हूँ ना, मैं वली साहब मैं आपको बताता हूँ कितनी देर चाहिए मुझे बताइए। मैं जवाब दे दूंगा, मुझे पता है जवाब, मैं इधर ही हूँ बैठा हूँ, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन वली साहब आप मुझे, मैं आपसे देखिए, मैं भी आपको जानता हूँ, आप भी काफ़ी अहमदियों को जानते हैं। आप ये बताएं कि मैं एज ए अहमदी हूँ, अगर हूँ, मैं हज़रत मसीह मौद या मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब को मानता हूँ, क्या ये तारिक चौहान साहब और सिद्धू जट साहब को इतनी भी गैरत नहीं आती कि जब हमारे साथ बात करते हैं और हमें फिर ये आगे से ताना देते हैं कि ये बकवास और आगे से ये हरकतें करते हैं? कम से कम इतनी भी गैरत नहीं है इनको कि ये यार अगला जो बंदा है वो तुम्हारा जो इमाम है वो उसी को मानता है। ये तो औकात है इनकी, और फिर आके ये बातें करते हैं दर्स की और मुजद्दिद के सिलसिले मुझे पता नहीं। मैंने कहा सिद्धू जट साहब का तो मुझे नहीं आइडिया कि वो मानते हैं नहीं मानते, लेकिन तारिक साहब का तो मुझे पता है ना। तारिक साहब तो खुद मानते हैं मिर्जा साहब को, उनके मानने वाले हैं वो। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि तारिक चौहान साहब को कम से कम इतनी गैरत नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं भी मानता हूँ भाई, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब लेके दें वलीद भाई। सिद्धू जाट साहब आप नहीं मानते, आप गैर जमात हैं, झूठ क्यों बोलते हैं यहाँ पर आके? अच्छा ये वाली हुआ है कि मैं जमात अहमदी में से हूँ ही नहीं। अच्छा अब ये वाली बहस यहाँ पे शुरू ना करें, हाँ ये बाद में कर लेंगे, पहले मेरे सवाल का जवाब ले दें। जी अब्दुल्ला भाई आप दें जवाब, मैं ना सबको रोकता हूँ, आप जवाब दें। जी मैं दे रहा हूँ। अच्छा, पहले उन्होंने सवाल किया था कि आपको मान कर क्या मिला, तो मेरा सवाल का जवाब यही है कि जो एक नबी आता है वो अल्लाह ताला से रहनुमाई करके आपके अंदर सही अकायद और आपके तकवा का मेयार और आप अल्लाह ताला की पहचान और हज़रत सल्लम से मोहब्बत और इस्लाम का ही पैगाम, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मान के मुझे सबसे पहले यही मिला है कि जो इस्लाम की सच्ची और जो हकीकी हक़ाइक़ थे और जो दलाइल थे हमारे, जो इस्लाम की सही तालीमात थी, वो मिली। अब आप इस पर बहस कर सकते हैं कि आगे क्या मिली क्या नहीं मिली, लेकिन उस पर फिर आप कम से कम इतना ज़र्फ तो रखें कि कम से कम अगले बंदे को फिर कंप्लीट जवाब देने दिया करें, ठीक है? ये पहला पॉइंट है, इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा कि पहला पॉइंट यही है कि मुझे सही इस्लाम की जो तालीमात कुरान मजीद और हदीस से जो मिलनी थी वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से मिली। दूसरी बात ये है कि जो नबी जो आया है उसने अल्टीमेटली उसका गोल यही होता है कि उसने एक अल्लाह ताला की जो नेक लोग होते हैं उसकी ग्रुप बनाना है और अल्लाह ताला की तरफ ही बुलाना है। तो मैं ये क्लेम करता हूँ कि जमात अहमदिया में जो लोग हैं
ان کا کمپیریٹیولی تقوی کا معیار اس معیار پہ ہے کہ آپ اس کو ایز اے پرائم ایگزامپل دے سکتے ہیں. آپ یہ بات کہنا چھوٹی ہوگی لیکن اس کی ایگزامپل دینا بڑی مشکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ جو ہماری جماعت کا جو تقوی کا معیار ہے اور جو ہماری رسومات ہیں وہ بالکل اسلام کے مطابق الائن ہے. تو ایک جماعت جو بنانا, ایک خلافت کا نظام دینا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو دوسری بات یہ میں نے بیان کی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی جماعت بنائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے, اور ان کی ایگزامپل ان کے فعل اور قول اور عمل میں تضاد نہیں ہے. ان کا جو فعل ہے وہ ان کی قول سے ملتا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ بددیانتی نہیں کرنی تو وہ پھر اپنے فعل میں بھی دیتے ہیں بالکل جواب اور اپنا ایک پرائم ایگزامپل. دو میں نے یہ آپ کو دی. تھرڈ میں نے اس لیے مانا کہ بھائی بس کر دو. اچھا بس دو کافی ہیں. ولید بھائی اب ان کو روک دیں, اب میرا سوال آ گیا ہے یہاں پہ. اچھا ایک منٹ, میں ابھی ایک منٹ تھوڑا 5 منٹ بزی ہوں, تو آپ, میں سن رہا ہوں آپ کو, آپ جواب دیں. جی اچھا, میرا سوال اب آپ سے یہ ہے, ولید بھائی ان سے پوچھیں کہ تقوی کا معیار تو قرآن میں پہلے بیان کیا جا چکا تھا, اور اگر ان کو مرزا صاحب کو نبی مان کے ہی جو ہے تقوی کا معیار ملا تو اس کا مطلب ہے یہ توبہ نعوذ باللہ قرآن سے انکاری تھے, یا یہ قرآن پڑھتے نہیں تھے. اس سے پہلے شہزاد خرم صاحب نے کہا کہ جی مجھے خدا ملا. میں نے آپ سے ایک عرض کی تھی کہ جماعت احمدیہ کے رکھنے کی بنیاد ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو, اور یہی میری آنے کا مقصد ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ کو اکٹھا کیا تھا اور دنیا کو اسلام کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا, یہی میرے آنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹو اور قرآن کریم کی تعلیم پہ عمل کرو. تو یہی ہمارے جماعت کا مقصد ہے اور یہی ہمارا دین ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ ہماری بنیادی تعلیمات ہیں, یہ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام سے ملا ہے. باقی جو ہے غلط عقائد اور غلط چیزیں وہ آپ نے علیحدہ کر دی ہیں, یعنی ان سے دور کر دیا ہمیں. تو یہ صاف اور بنیادی فرق ہے کہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی, حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے. تو آپ نے تعلیم تو ساری واضح کر دی ہوئی ہے, اور طارق چوہان صاحب بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا. ٹھیک ہے, شکریہ. جی سدھو جٹ صاحب, جب آپ سن لیے تو آ کے بات کریں.